أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا۔ معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی صورت سے آیت نمبر 40 پر 5 اور 40 پر 6 45 46 یہ دو آیات سورہ بنی اسرائیل سے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یعنی آیت نمبر 45، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم ایک مخفی اور پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ مطلب اس آیت کریمہ کا دو ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر و مشرک یا کفار و مشرکین کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس کافر کے درمیان جو ہے پردہ ہو جاتا تھا اور وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور اس کی دلیل جو ہے اس کو امام ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند ابی یعلا حدیث نمبر 53 اور اسی حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین اور اسی حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح سیرت النبویہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو بھینگی تھی وہ ہاتھ میں پتھر اٹھا کر کے اور کہتی ہوئی آئی کیا مذمم ابینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا نام ہوتا ہے قابل تعریف، محمد کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف اور مذمم کا مطلب ہوتا ہے برائی کے لائق، تو اس نے محمد کے مقابلے میں مذمم کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے دین سے ہم بیزار ہیں اور ان کے حکم کی ہم نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہوئی چلی آ رہی ہے، ہاتھ میں پتھر ہے اس کے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، آپ کے بازو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، مجھ کو خوف لگ رہا ہے کہ کہیں یہ عورت آپ کو دیکھ نہ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لن ترانی، یہ مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، کیونکہ راوی کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے درمیان ہم ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو وہ عورت آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بغل میں کھڑی ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے ابو بکر میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد جو ہیں وہ ہماری برائی بیان کرتے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم، یعنی کعبہ کے رب کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ الٹے پاؤں پھرتی ہوئی چلی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ پورا قریش، پورا مکہ جانتا ہے کہ میں قریش کے سردار کی بیٹی ہوں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ابو لہب کی بیوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی۔ اس کا مطلب ایک یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، آیات کی تلاوت کرتے تھے، تو اس کا ایک اثر ہوتا تھا، جو عام دل اس کو قبول کر لیتا تھا، خاص طور سے جن کے دلوں کے اندر صفائی ہوتی تھی، ستھرائی ہوتی تھی، جن کا دل حق کو قبول کرنے والا ہوتا تھا، اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کو سنتے ہی اس کے دل کے اوپر اثر ہونے لگتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جو اس زمانے کے کفار و مشرکین تھے ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ جیسا کہ امام قتادہ اور کئی ائمہ تفسیر نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو ان کے دلوں پر اثر نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیتا تھا،
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں خود کہا ہے کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، ہم ان کے دلوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ قرآن کو سمجھ نہ سکے. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ قریش یہی چاہتے تھے. قریش یہ چاہتے تھے، کفار قریش جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو اور آپ کی دعوت کو ہم سن نہ سکے، ہمارے دلوں کے درمیان پردہ ہو جائے، ہم ان کی باتوں کو سمجھ نہ سکے. وہ یہ چاہتے تھے اور اس بات کا اقرار انہوں نے کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 5 میں انہی لوگوں کی زبان کو بیان کیا، انہی لوگوں کے کلام کو بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا، قالو، ان لوگوں نے کہا، قلوبنا وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بات کی دعوت دیتے ہیں اس بات کی وجہ سے، اس بات کے لیے ہمارے دل پردے میں، ہم سن نہیں سکتے آپ کی بات، اور ہمارے کانوں میں جو ہے بوجھ ہے، ہم آپ کی بات کو سننے کے بعد بھی انسنا کرتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ پردہ ہے. ان لوگوں نے ایسا چاہا، ان لوگوں نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ہم سن نہ سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا. اور یاد رکھیے، اگر کسی شخص کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اگر وہ شخص راہ راست پر نہیں آتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی چاہت نہیں ہے. اور اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیاری بنایا ہے. انسان جس چیز کو اختیار کرے گا رب اسی کی طرف اس کو موڑ دے گا. اگر انسان اختیار کرے گا اس بات کو کہ وہ ہدایت کو قبول کرے، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. اور اگر وہ اس بات کو اختیار کرے گا کہ نہیں اس کو ہدایت نہیں ملے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آپ کے درمیان ہم ایک مخفی اور پوشیدہ پردہ کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ان کے دلوں کے اندر ہم دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں. اکنتن جو ہے، اکنتن یہ کنان کی جمع ہے، اور کنان کہتے ہیں ایسا پردہ جو دل پہ چھا جائے. کبھی کبھی انسان جو ہے وہ راہ راستے بھٹکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک پردہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے جو اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، حق بات وہ سمجھ نہیں پاتا ہے، راہ راست پر وہ آ نہیں پاتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ یعنی ڈھکن، سن رہے ہیں قرآن کو لیکن قرآن کی بات اس کے دل میں نہیں اتر رہی ہے. قرآن کی اور آیات کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، ترجمہ بھی سن رہے ہیں، تفسیر بھی سن رہے ہیں، لیکن دلوں کے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سن کر کے جیسا سمجھنا چاہیے ویسا سمجھ نہیں پا رہے. اور اگر ہم دیکھیں تو صرف کفار مکہ نہیں، آج کے وقت میں بھی ہمارے انسانوں میں، ہمارے مسلمانوں میں، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو سن رہے ہیں لیکن اس کا خاطر خواہ اثر دل پہ نہیں ہو رہا ہے. سن رہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کو اس طرح سے نہیں لے رہے جیسے لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کی تنہا ذکر کرتے ہیں کہ تنہا اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تمام کے اوپر اسی کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں. جب آپ یہ بات بیان کرتے ہیں وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو بدعت کر کے کھڑے ہو کر کے بھاگ جاتے ہیں. یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ذریعے سے توحید کو ان لوگوں کے درمیان پہنچا رہے تھے تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب اکیلے اللہ کا ذکر ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے ان کے جو جھوٹے معبود ہیں، لات، منات، عزا، حبل اور جو دوسرے ان کے معبودان ہیں، خود بخود وہ نگیٹو ہو جائیں گے، خود بخود وہ مائنس ہو جائیں گے، خود بخود ان کی نفی ہو جائے گی. اور جب ان کی نفی ہوگی تو لامحالہ صرف ان کے معبودوں کی توہین نہیں ہوگی بلکہ ان کے آباء و اجداد کی بھی توہین ہو جائے گی کہ کیسے تھے ان کے باپ دادا، ایسے جھوٹے معبودوں کی پرستش کرتے تھے جن کو کوئی اختیار نہیں تھا. ایسا سنتے ہی، ایسا سمجھتے ہی جہاں توحید کی بات سنیں فرار ہو جاتے تھے. اور یہ ان لوگوں تک محدود نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے زمانے سے لے کر کے آج تک جو بھی مشرکین ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے پیروں، دیوی دیوتاؤں
سورج اور چاند اور ستاروں کی جو پوجا کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، آج بھی آپ ان کے سامنے اللہ کا اکیلے نام لیجیے تو وہ نہیں مانیں گے۔ آپ وہاں جائیے، ان کے خطبوں میں جائیے، ان کی تقریروں میں جائیے، شروع میں برکت کے طور پر قرآن کی ایک آیت پڑھیں گے، اور اس کے بعد پوری کی پوری تقریر میں بزرگوں کے قصے کہانی، ان کے کرامات، ایسے بزرگ یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، ایسا کرنے والے، اور سننے والوں کو بھی خوب من لگتا ہے کہ ہاں ہمارے بزرگوں کی جو ہے بڑی تعریف ہو رہی ہے، اور بیچ بیچ میں اگر اللہ کا نام آ گیا تو برداشت کر لیں گے۔ لیکن خالص توحید کی اگر تقریر کرنا شروع کر دیجئے تو جمعہ کا خطبہ تو سن لیں گے، لیکن اس طرح کا جو درس ہوگا اٹھ کر کے بھاگ کھڑے ہوں گے، ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا، ان کو بور محسوس ہوگا، ان کو بوجھ لگے گی یہ بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تنہا اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن کریم کے اندر تو یہ لوگ نفرت سے، وحشت سے بدک کر کے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور اس کا جو ترجمہ اور اس کی تفسیر ہے یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کو غور سے سنے، کیونکہ انسان جس چیز کی عادت ڈالتا ہے وہی اس کو پڑ جاتا ہے۔ ایک انسان اگر دن رات جو ہے وہ فلموں میں پڑا رہا ہے، اس کو فلموں میں ہی من لگے گا، اس کو فلم کے علاوہ کسی دوسری چیز میں من نہیں لگے گا۔ اسی کے مقابلے میں اگر ایک انسان قرآن کی آیات کو سننے کا، پڑھنے کا، سمجھنے کا معمول بنا لے تو اس میں اس کو من لگنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسے ہی ہے، اللہ نے اس کو اسی طرح سے ڈال کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں ہم تمام کو صحیح رستہ اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔